بسم اللہ الرحمن الرحیم. چاروں امام کی اگر اپنی اپنی جو ہے نا ان کی جو سروسز ہیں ساری ٹھیک ہیں تو ہم تو پھر کسی کو بھی فالو کر سکتے ہیں. ایک بات کسی کی فالو کر لیں, ایک اس کی, یہ ضروری تو نہیں کہ ہم ایک کو ہی فالو کریں. یعنی جو چاروں نے بیان کیا اپنے اپنے جو ہے نا نالج کے مطابق, وہ تو اپنی جگہ چاروں ٹھیک ہیں, تو پھر تو ہم چاروں کی باتوں پہ عمل کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ ضروری نہیں کہ چاروں ٹھیک ہوں, ٹھیک تو کوئی ایک ہی ہوگا. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کی دلیل کیا ہے. وہ دلیل آپ کو معقول لگتی ہے آپ قبول کر لیں. ایک معاملے میں امام ابو حنیفہ کی کوئی بات آپ کو زیادہ درست لگتی ہے وہ قبول کر لیجئے. کسی دوسرے معاملے میں کسی دوسرے امام کی کوئی بات ٹھیک لگتی ہے وہ قبول کر لیجئے. کیونکہ عام آدمی براہ راست تحقیق نہیں کر پاتا. دنیا کے دوسرے معاملات میں بھی ہم یہی کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی بچہ بیمار ہو گیا ہے تو ہم اطباء کے پاس جاتے ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں, اطمینان ہو جاتا ہے, ان کا نسخہ قبول کر لیتے ہیں. نہیں اطمینان ہوتا کسی دوسرے طبیب کے پاس چلے جاتے ہیں. بعض اوقات 2 3 4 کی آراء لیتے ہیں, اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے ہیں. تو دین میں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. آپ کے سامنے آپ کے زمانے کے علماء بھی ہوں گے, ماضی کے علماء بھی ہیں. جب کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہو ان کی آراء سنیے, اس کے بعد جس چیز پر آپ کا اطمینان ہو گیا قبول کر لیجئے. وہ ایک ہستی جس کی ہمیں اطاعت کرنی ہے, جس کے سامنے سر جھکا دینا ہے, وہ محمد الرسول اللہ کی ہستی ہے. اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب ہمارے امام ہیں, سب کے سب ہمارے علماء ہیں. ہم ان کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس طرح ماہرین فن کو دیکھا جاتا ہے. یعنی کسی آدمی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹروں کے بارے میں یہ کہے کہ فلاں کو تو میں ڈاکٹر مانوں گا, فلاں کو نہیں مانوں گا. اسی طریقے سے مختلف علوم فنون کے ماہرین ہیں, تو یہ مختلف علوم جو دین کے علوم ہیں ان کے ماہرین ہیں. ان کو ہم احترام کی جگہ پر رکھتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن ان کی بات ہمیں ہر حال میں ماننی ہے نہیں. ہر حال میں صرف محمد الرسول اللہ کی بات ماننی ہے. ان کی تحقیق کو دیکھیں گے, ان کے دلائل کو دیکھیں گے. جہاں جو بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی, جس کو ہم درست سمجھیں گے وہ قبول کر لیں گے. جو نہیں سمجھ میں آئے گی اس میں کسی دوسرے عالم سے رجوع کر لیں گے. یہی صحیح طریقہ ہے. اچھا بھائی, سوال یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرقے میں نہ بٹو, تو یہ ہمارے چاروں اماموں نے الگ الگ فرقے کیوں بنا لیے؟ آج کل لفاظی بہت ہے مارکیٹ میں, قرآن کی آیتوں کو غلط فٹ کرنا, جو آیت جدھر کی نہیں تھی اس کو اٹھا کے کہیں اور لگا دی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو. تو آپ نے تو 4 فرقے بنا لیے, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, اور اس کی ذیلی شاخیں بھی آج کل نکل آئی ہیں. تو میں نے کہا کہ اس آیت کا شان نزول ہی دیکھ لیتے, تو اس آیت یہ آپ کے خلاف ہے, یہ ہمارے خلاف نہیں ہے. 2 قبیلے تھے صحابہ کے, مسلمانوں کے, جن میں جنگ قبائلی بنیادوں پہ چھڑنے والی تھی, لسانیت کی, قبیلے کی بیس پہ. اللہ نے ان سے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, آپس میں لڑو مت. یہاں تفرقو کا مطلب فرقہ پرستی نہیں ہے, آپس میں بٹو نہیں, یعنی ایسا بٹنا جس سے لڑائی پیدا ہو رہی ہو. یہ کوئی اختلافی مسائل کی جنگ نہیں ہو رہی تھی ان 2 قبیلوں میں, یہ قبائلی جنگ تھی کہ ہم اوس تم خزرج, ہمارا قبیلہ ایسا تمہارا ایسا. تو اللہ نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ, مومن سب آپس میں بھائی ہیں, ایک کلمے کا رشتہ ہے تو تمہیں جوڑ رہا ہے. تو پھر قومیت, پٹھان, پنجابی, مہاجر, قبیلہ, اس بیس پہ لڑائی مت کرو. لڑنے سے منع کیا جا رہا ہے. اور میں نے کہا جب سے آپ نے 5واں فرقہ نکالا ہے یہ لڑائی کم نہیں ہوئی ہے بلکہ بولو بھائی بڑی ہے. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کلمے کا رشتے کی وجہ سے آپس میں, حنفی بھی کلمہ پڑھتا ہے, شافعی بھی اسی کلمے کو پڑھتا ہے جس کو حنفی پڑھتے ہیں, مالکی بھی وہی کلمہ پڑھتا ہے, وہی اللہ رسول کو, وہی قرآن و سنت کو مانتا ہے. تو آپس میں لڑو مت. تو میں نے کہا اگر یہ حنفی شافعی آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ اس آیت کی مخالفت کر رہے ہیں. لڑ نہیں رہے تو قرآن و سنت کی تشریح میں اگر اختلاف یہ اس آیت کے میں داخل ہے تو یہ تو سب سے پہلے صحابہ نے کیا ہے. یہ سارے اختلافات تو ہمیں صحابہ میں ملتے ہیں. ایک صحابی ایک حدیث کی تشریح یہ کر رہے ہیں, دوسرے اس حدیث کی تشریح کچھ اور کر رہے ہیں, مگر لڑ نہیں رہے.